لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم حج کا بیان کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے کہ جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو جائیں اور 8 ذو الحجہ کا انتظار کریں. جو حج قران کرنے والے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد طواف قدوم کیا اور پھر وہ 8 ذو الحجہ کا وہ بھی انتظار کریں گے. اور حج افراد کرنے والے وہ پہلے طواف قدوم کریں گے اور پھر 8 ذو الحجہ کا ویٹ کریں گے. آگے تمام چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ تینوں حج علیحدہ ہیں لیکن آگے ایک ہی طرح کے ارکان ہوں گے. تو اب جب 8 ذو الحجہ آ جائے تو حج تمتع کرنے والوں کے لیے میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ حج کا احرام پہنیں، اور احرام کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں گی جو پہلے ذکر کر دی گئیں، اور اس کے بعد ایک نفل طواف کر لیں جو اتباع رمل کے ساتھ ہو، اور بعد میں آپ سعی وغیرہ بھی کر لیں. تو انشاءاللہ طواف الزیارہ کے بعد جو 10 ذو الحجہ کو کرنا ہے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، صرف طواف کیا اور فارغ، آسانی رہتی ہے. اور جو حج قران کرنے والے ہیں وہ طواف قدوم میں یہ معاملات کر لیں کہ اتباع رمل اور اس کے بعد سعی. حج افراد کرنے والے بھی طواف قدوم میں یہ کر لیں. اب جب 8 ذو الحجہ آ جائے، حج تمتع کرنے والے ویسے احرام پہنیں گے، غسل وغیرہ کریں، پوری جسم کی صفائی وغیرہ کر کے احرام پہنیں اور حج کی نیت کریں. حج قران حج افراد والوں نے پہلے حج کا احرام پہنا ہوا ہے، اور وہی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. مخصوص اس میں الفاظ لکھے ہوتے ہیں کتابوں کے اندر، آپ چاہیں تو مخصوص الفاظ سے کر لیں، ورنہ دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر حج کرنا چاہتا ہوں، یہ حج کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میرے لیے اس کی ادائیگی آسان کر دے. بس اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ احرام پہنیں گے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک بار تلبیہ پڑھنا لازم ہوتا ہے اور 3 بار افضل ہوتا ہے. تو اس لیے پھر آپ لبیک اللہم لبیک جیسے احرام کی نیت کریں گے یہ پڑھیں، اور 3 دفعہ مرد بلند آواز میں اور عورتیں آہستہ آواز میں. اور اس کے بعد اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو اپنی فیملی کے ساتھ نفل طواف کر لیں اگر ٹائم مل جاتا ہے، اور اس میں سعی وغیرہ کر لیں. آج 8 ذو الحجہ کو جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے تو آپ نے مینا کی طرف جانا ہے. 8 ذو الحجہ کا پورا دن مینا میں گزارنا ہے، بلکہ 5 نمازیں وہاں ادا کرنا سنت ہے. 8 کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. اور اگلے دن کی جب فجر ہوگی تو آپ جانتے ہیں، معلوم ہے آپ کو کہ 9 ذو الحجہ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے 8 کو آپ وہاں پہنچیں گے، 9 تک وہاں رہیں گے. یہ 5 نمازیں سنت کریمہ ہیں، اور مینا میں اس پورے دن میں قیام حتیٰ کہ طلوع فجر تک یہ بھی سنت کریمہ ہے. لہٰذا یہ چونکہ سنت ہے اس لیے اگر ترک ہو گیا کسی وجہ سے تو کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو جو خیمہ ہے وہ مینا سے باہر مزدلفہ کے اندر لگا ہوتا ہے، یہ پرابلم ہوتی ہے. تو ایسے لوگ اگر ہوں تو لڑائی جھگڑا نہ کریں. کوئی ہوتے ہیں مسائل، جگہ تنگ ہوتی ہے تو بعض اوقات باہر آپ کو جگہ ملتی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ جا کے نمازیں مینا کے اندر ادا کر لیں. 5 نمازیں چلو سنت کے تھوڑا بہت آپ جتنی دیر آپ نماز ادا کریں گے اتنی دیر آپ کو گویا کے اندر اسٹے مل جائے گا. لیکن ہوتا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ دوسروں کے خیموں میں تو آپ داخل ہو نہیں سکتے اور جگہ بڑی کنجسٹ ہوتی ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال موقع مل جائے تو تھوڑا سا وقت وہاں گزار لیں سنت کے قصد و ارادے سے. اگلے دن کی فجر کے بعد آپ کو پھر عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے فجر پڑھی نہیں کہ آپ کے معلم کے آدمی شور مچا دیتے ہیں کہ چلو 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 جی نکلیں بسوں میں بیٹھو. تو بعضوں کی تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. فجر کی نماز جا کے پہلے بس میں بٹھا دیتے ہیں، فجر سے پہلے شور مچا کے وہاں بٹھا دیتے ہیں، نہ وضو ہوتا ہے نہ کچھ، کیونکہ آدمی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. آپ ہوشیار رہیے گا کہ اس رات جو ہے یعنی 8 کے بعد جب فجر آپ کو پڑھنی ہے تھوڑا پہلے جاگ جائیں، وضو وغیرہ کر کے تیار رکھیں. اور اگر فرض کر لیں آپ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا بھی دیتے ہیں تو پھر آپ کو چلتی گاڑی میں نماز پڑھنی ہوگی اگر اترنے کا موقع نہ ملے. لیکن ہمارا اگر مشورہ مانیں تو آپ خیمے میں رہیں، ادھر ادھر ہو جائیں، چاہے وہ آپ کے بغیر نہیں جا سکتے. گنتی پوری کریں گے سب کی پھر وہ جائیں گے، ورنہ معلم پکڑا جاتا ہے. تو فجر وہاں پہ سنت کے مطابق ادا کر کے پھر ہی آپ گاڑی میں بیٹھیں، یہ بیسٹ ہے. اچھا، جو گاڑی میں جانا چاہے، اب اگر کوئی پیدل جانا چاہے مینا سے
عرفات تک، تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے مینا ہے، پھر بیچ میں مزدلفہ آتا ہے، یہ بڑا لمبا ایک ایریا ہے، اس کے بعد پھر آپ عرفات تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر کوئی پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تو پیدل جائے، یہ افضل ہوتا ہے، لیکن ہاٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، راستہ بہت گرم ہوتا ہے، اس لیے ہمت ہو تو کریں، اور خاص طور پہ جب آپ کے ساتھ فیملی ہوتی ہے تو پھر آپ چلیں، فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں، لیکن یہ بھی ایک صبر آزما سفر ہوتا ہے، کیونکہ اسٹک ہو جاتی ہیں گاڑیاں، ویسے تو ایئر کنڈیشن ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہیں، طبیعت میں بعض اوقات شیطان ملال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نو کمنٹس، بالکل ہونٹ بند، اللہ کی رضا کی خاطر بالکل سکون سے، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات آدھا گھنٹہ تک بس کھڑی رہتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اور اگر پیدل جانا چاہیں تو پیدل جائیں۔ آپ 8 کو یہاں پہنچے، آپ نے ظہر عصر یعنی مینا میں پہنچے تھے، ظہر عصر مغرب عشاء، اگلے دن کی فجر پڑی، 9 سٹارٹ ہو گئی، اب 9 کو آپ پہنچ رہے ہیں میدان عرفات میں۔ یہ میدان عرفات میں ٹھہرنا وقوف عرفہ کہلاتا ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی پہلا فرض یہ ہے، اور دوسرا طواف الزیارہ، یہ 2 فرائض ادا کرتے ہیں آپ حاجی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یعنی حاجی تو آپ یہیں سے ہو جائیں گے، وقوف عرفہ میں پہنچ گئے، چاہے قصد و ارادے سے پہنچیں یا کوئی راستہ بھٹک کے وہاں پہنچ کے حالت احرام میں اسے پتہ ہی نہیں کہ میدان عرفات ہے، حتیٰ کہ اگر بے ہوش کو وہاں لا کر ڈال دیا حاجی ہو جائے گا۔ تو آج آپ ظہر کے ٹائم تک، زوال کے وقت تک یا ظہر تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ جگہ نہیں میسر ہوتی تو کم از کم وضو کر لیں، اور وہاں پر پھر آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، مسجد نمرہ میں ادا کر لیں یا باہر آپ کر لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ملانے کے لیے حاکم اسلام کی موجودگی شرط ہے، کہ اگر حاکم اسلام نماز پڑھا رہا ہو تو 2 کو ملائیں گے، اور ویسا نہیں آپ منفرد طور پہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا مشورہ یہی ہوگا، بحث بھی نہ کریں کسی سے، آپ لڑیں جھگڑے نہیں، بہت سے ملا کے پڑھ رہے ہوں گے، آپ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ آپ ظہر کو ذرا آگے کر لیں، جب عصر کے وقت شروع ہونے لگے اس سے آپ 10 منٹ پہلے ظہر ادا کر لیں، تھوڑی دیر بعد ہی عصر شروع ہوگی، پھر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، بظاہر یہ دونوں نمازیں مل جائیں گی، متصل ہوں گی، لیکن اپنے اپنے وقت کے اندر۔ تو آج آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے غروب آفتاب تک، اتنا یہاں پر ٹھہرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، غروب آفتاب کے بعد ہی جا سکتے ہیں، اس سے پہلے نکلیں گے تو دم لازم ہو جائے گا، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ وقوف عرفہ کا ٹائم جو ہے وہ یہ پورا دن اور اگلے دن کی طلوع فجر، اگر اس پورے وقت میں کوئی یہاں پر آ گیا تو وہ اس کا رکن ادا ہو جائے گا، لیکن کم از کم آپ کو غروب آفتاب تک ٹھہرنا ہے، اس سے پہلے اگر آپ نکل گئے دم لازم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ آپ غلطی سے غروب آفتاب سے پہلے نکل گئے نا تو دم لازم، لیکن اگر آپ دوبارہ آ جائیں حدود عرفات میں تو دم ساقط ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ تو کبھی خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جلدی نکال دیتے ہیں، یہاں بھی وہی مصیبت ہوتی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے شور مچا دیتے ہیں، چلو چلو چلو، آپ کو بسوں میں لا کے بٹھا دیں گے، اور اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے بیٹھ گئے اور وہ حدود عرفات سے بس باہر نکل گئی تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا۔ یہاں بھی ہمارا وہی مشورہ ہے، آپ کے بغیر بس نہیں جائے گی، ایک ایک حاجی کو گنا جاتا ہے، آپ وہاں پہ آرام سے کہیں پر بھی بیٹھ جائیں، غروب آفتاب کے بعد مغرب ادا نہیں کرنی ہے، غروب آفتاب کا انتظار کرنا ہے، اس کے بعد آپ جا کے بس میں بیٹھیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، گھبرائیے گا نہیں کہ مجھے ڈانٹیں گے، شاید کچھ سختی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا ادب ہے، تعظیم ہے، سب ہے، آپ کو لیے بغیر جائیں گے نہیں، اس لیے اپنا وہاں غروب آفتاب تک آپ ٹھہریں، یہ آپ کا وقوف عرفہ ہو گیا۔ اور یقین رکھیے کہ آپ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جو میدان عرفات میں آ گیا تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم میری امت کو بخش دے، دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو بشارت دی گئی کہ جو آپ کا امتی یہاں پر آیا میں اس کے تمام اپنے حق میں کی گئی کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا، یعنی بندوں کے کوتاہی ظلم معاف نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رب کریم ظالم کو بھی معاف کر دے، لیکن کوئی جواب نہ آیا، سرکار دعا فرماتے رہے لیکن جواب نہ آیا، حتیٰ کہ آپ یہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے، پھر مزدلفہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی بشارت ملی آپ کو کہ ظالم کو بھی بخش دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کیوں مسکرائے؟
سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی اور میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا تو میں نے شیطان کو دیکھا واویلا مچا رہا تھا اور مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کا مطلب ہے میدان عرفات میں جو اللہ کے حق میں کوتاہی کی وہ سب معاف، اور مزدلفہ میں جو حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہیں وہ سب معاف، اور آپ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ۔ یہ یقین رکھنا چاہیے، بشارت ہے، لیکن ایک خوف بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا حج قبول نہ ہو سکتا ہے جن پیسوں سے آپ نے حج کیا وہ مشکوک پیسے ہوں یا خدا نہ خواستہ حرام پیسوں سے، تو پھر تو مقبول ہی نہیں ہوتا۔ تو ڈرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دوسری اس میں وضاحت ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کے میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قضا نمازیں آپ نے کی ہیں وہ معاف ہو گئیں، اس کا گناہ معاف ہوا ہے۔ قضا نمازیں آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر رمضان کے روزے چھوڑے تھے تو رمضان کے روزے قضا کرنے کا گناہ معاف ہوا ہے، روزے آپ کو بہرحال ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح شراب پی تھی کسی نے، کوئی اور بد نگاہی کی تھی، تو وہ سب گناہ وہاں معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مزدلفہ میں یاد رکھیں جو کہا کہ ظالم معاف ہو جائے گا، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ یہاں تو آ کے حقوق العباد بھی معاف ہو گئے تو قرضہ بھی معاف نہیں۔ قرضہ آپ کو دینا ہے، امانت آپ کو دینی ہے، وراثت آپ کو دینی ہی ہوگی، لیکن چونکہ آپ نے اگر ادائیگی میں تاخیر کی ہے، کوتاہی کی ہے، اس کا گناہ معاف ہوگا۔ اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کو ضرور کھڑا کرے گا۔ آپ اگر ظالم ہیں، آپ نے بیوی پہ ظلم کیا، بچوں پہ کیا، اپنے ماتحت پہ کیا، لوگوں پہ کیا، اس کا حساب و کتاب تو دینا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا حج مقبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہاں مظلوم کو آپ سے راضی کر دے گا۔ اس لیے یہ ذہن بنانا کہ جی مزدلفہ میں آ کے میرے سارے حقوق العباد بھی معاف ہو گئے، اب میں کیوں ماں سے جا کے معافی مانگوں، کیوں ابا کو راضی کروں، کیوں میں امانت ادا کروں، یہ جہالت ہے۔ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ گناہ معاف ہوگا، یہ امور معاف نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے کوتاہی کی تھی تو جا کے معافی تو ماں باپ سے مانگنی ہی ہوگی اگر ایسے آ گئے تھے تو، اور قرض ادا کرنے ہوں گے، امانت ادا کرنی ہوں گی۔ اب 8 ذوالحجہ کو آپ مینا میں تھے، فجر کے بعد چلے تو 9 ہو گئی، 9 کو میدان عرفات میں آئے، غروب آفتاب تک اب وہاں پر آئے تو 9 کا دن بھی ختم ہو گیا۔ یہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے غروب آفتاب کے بعد مغرب نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیں، مغرب آپ پڑھیں گے مزدلفہ جا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ملایا ہے مزدلفہ میں، اور وہ یقینی سی بات ہے جب آپ وہاں پہنچیں گے تو مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ لیکن جب آپ مغرب پڑھیں گے تو ادا کی نیت سے پڑھیں گے، قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے۔ یہ نبی کریم کا خاصہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر دونوں نمازیں ادا کی نیت سے پڑھیں اور ملا کر پڑھیں۔ ترتیب یہ ہوگی کہ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو پہلے اذان ہوگی، اقامت، مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، پھر بعض روایت کے مطابق اقامت ہوگی اور عشاء کے 4 فرض، اگر آپ مطلب کہ مسافر نہیں ہیں تو 4، ورنہ قصر کریں گے اور جماعت سے پڑھیں، بیسٹ ہے۔ اس کے بعد پھر مغرب کے سنن نوافل، پھر عشاء کے سنن اور نوافل وغیرہ ادا کیے جائیں گے۔ اب آپ جب یہ رات یہاں مزدلفہ میں گزاریں گے، یہ ہے 10 کی رات، 9 کا دن گزر چکا اور 10 کی رات ہے، یہ پوری رات مزدلفہ میں گزارنا سنت کریمہ ہے۔ اور اس میں اکابرین نے بیان فرمایا کہ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، بہت افضل رات ہے۔ اور یہاں پر آپ کو سنت یہ ہے کہ طلوع فجر تک آپ یہاں ٹھہریں گے۔ اس کے بعد طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے اور پھر فجر کا وقت ختم ہونے تک، اس پورے وقت کے درمیان آپ کا یہاں ٹھہرنا واجب ہوتا ہے۔ اور پورے وقت میں نہیں، چاہے ایک لمحے کے لیے، جیسے فجر کا وقت ہوا آپ نے فجر پڑھ لی، بس یہ واجب ادا ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے پوری رات گزاری لیکن فجر شروع ہونے سے پہلے وہاں سے نکل گئے، تو جو واجب قیام تھا، واجب یہاں ٹھہرنا تھا، واجب وقف تھا، وہ آپ نے ترک کر دیا تو دم لازم ہوگا۔ اس لیے فجر کا انتظار کریں، اول وقت فجر پڑھ کر پھر آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ لیکن یہ صحت مندوں کے لیے ہے، یہ طاقتوروں کے لیے ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی ضعیف خاتون ہیں، کوئی بیمار ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں کہ وہ زیادہ رش کو برداشت نہیں کر سکتیں، تو وہ فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے اگر آپ صحت مند ہیں، آپ والدہ کی لیکن ویل چیئر چلا رہے ہیں کیونکہ وہ بیچاری ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو پھر آپ کے لیے بھی شرعی عذر بن جائے گا، آپ بھی طلوع فجر سے پہلے نکل سکتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ والدہ کو کہیں آپ ویل چیئر لے کے نکل جائیں اور میں بعد میں آؤں گا کیونکہ میرے لیے واجب ہے،
تو بہتر تو یہ ہے کہ اول وقت میں فجر پڑھ لیں تو زیادہ بیسٹ ہے، لیکن اگر پہلے نکل جاتے ہیں عورتیں بچے وغیرہ، ان پر کوئی دم لازم نہیں۔ اچھا پہلے کیوں نکل جائیں؟ وہ پہلے اس لیے نکل جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اجازت مرحمت فرمائی، ایسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے نکل گئے تھے، اور یہ روایات موجود ہیں کہ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی عورتوں بچوں کو کہ فجر سے پہلے چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں؟ کیونکہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنا بھی حاجی، اگر 25 لاکھ حاجی ہے، یہ سب کے سب آج مینا میں پہنچیں گے اور کنکری مارنی ہے، رمی کرنی ہے۔ آپ اندازہ کریں کس قدر رش ہوگا، زبردست قسم کا۔ تو اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ آپ جب مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پوری رات آپ ذکر الہی کریں، درود پاک پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں اور اذکار الہی کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو سو جائیں۔ یہ نہ کریں کہ فضول گفتگو کریں، بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، نو، یہ بھی مقام بڑا مقدس اور متبرک مقام ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ یہیں سے آپ کنکریاں جمع کر لیں، تو آپ کو مل جائیں گی کنکریاں، اتنی بڑی بڑی کنکریاں ہوں، کھجور کی گٹلی کی تک ہوں، یہ بیسٹ ہیں۔ بہت بڑے پتھر نہیں لینے، بہت چھوٹی چھوٹی باریک نہیں لینی، اس سائز کی، اور یہ آپ تلاش کریں گے آپ کو وہاں پہ سب مل جائیں گی۔ پہلے دن جو ہیں آپ کو 7 کنکری مارنی ہوں گی، دوسرے اور تیسرے دن جب مینا میں آپ گزاریں گے، یعنی 10 کو آپ وہاں پہنچیں گے، 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو مارنی ہوتی ہے۔ 10 کو صرف ایک شیطان کو، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21۔ تو آپ ان سب کو اتنی تعداد میں آپ لیں، بلکہ تھوڑی سی زیادہ لے لیں تاکہ دوسروں کے بھی کام آ جائے، اور افضل ہوتا ہے کہ آپ لینے کے بعد دھو کے اس کو کسی جگہ رکھ لیں، اور پھر آپ وہ اس کو ماریں گے، رمیے وغیرہ کریں گے، شیطان کو ماریں گے۔ تو اب آپ کو روانہ ہونا ہے مینا کی طرف۔ یہ 10 کی رات تھی، جب آپ نے فجر پڑھ لی تو اب 10 ذوالحجہ اسٹارٹ ہو گئی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس دن آپ کو 4 مناسک ادا کرنے ہیں، 4 عمل کرنے ہیں۔ پہلا ہے کنکری مارنا، دوسرا ہے قربانی کرنا، تیسرا ہے حلق یا قصر کروانا، اور چوتھا ہے طواف الزیارہ کرنا۔ اور یہ طواف الزیارہ یہ رکن اعظم ہے، دوسرا فرض ہے۔ اور یاد رکھیں آپ جب وقوف عرفہ سے آپ نکل گئے تو جب تک طواف الزیارہ نہ کر لیں بیویاں حرام ہوتی ہیں انسان کے اوپر، یہ یاد رکھیں۔ طواف الزیارہ سے پہلے زوجہ حلال نہیں ہوتی، اس لیے یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ اب آپ وہاں پہنچ کر یہ 4 کام بالترتیب کریں گے، اور انشاءاللہ ان چاروں کی تفصیل اور پھر بقیہ جو مسائل ہیں وہ اگلے پروگرامس میں میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سوچنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك